کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر سال بھر رزق کی فراخی رہے، تنگ دستی نہ آئے، اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں؟ تو یہ میری ویڈیو سنیں اینڈ تک، انشاءاللہ یہ دونوں کام آپ کو حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ عاشورہ 10 محرم الحرام کو کہتے ہیں، اور عاشورہ کے روزے کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھیں، لیکن اس میں کرنا کیا ہے؟ ہم نے یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے روزہ رکھنا ہے۔ وہ کس طرح؟ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو، لیکن اس طرح کہ اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو کہ 1 دن پہلے یا 1 دن بعد کا بھی روزہ رکھو، یعنی 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم الحرام کا روزہ رکھو۔ تو اس طرح ہم نے روزہ رکھنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے 1 سال پہلے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور دوسری بات، اپنے گھر والوں پر رزق کی وسعت کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو 10 محرم الحرام کو، جو عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر رزق کی فراخی کرے گا، اللہ تعالیٰ سارا سال اس پر رزق کی فراخی کرے گا، یعنی اسے تنگ دستی نہیں آئے گی۔ دیکھیں، ہم واہ حسین والے ہیں، ہم نوحہ کرنے والے نہیں ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نوحہ کرنے سے منع فرمایا، میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع فرمایا، سوائے بیوی کے کہ وہ 4 ماہ 10 دن سوگ کرے گی۔ تو سوگ نہیں کرنا، یہ نہیں کہ پرانے کپڑے پہن لیے، گھر میں صفائی بھی نہیں کرنی کہ یہ 10 محرم الحرام ہے اور اس دن وہ واقعہ کربلا پیش آیا تھا۔ یقیناً ہمارے دل اس کی وجہ سے بڑے غمگین ہوتے ہیں اور دل خون کے آنسو روتا ہے، لیکن بتکلف اس طرح کے کام نہ کیے جائیں، سوگ نہ منایا جائے کہ حدیث پاک میں اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔